آج ہم پڑھیں گے مدہ زیادہ والا قانون. کل پڑھا تھا اس میں فاعل والا قانون، اب ہے مدہ زیادہ والا قانون. مدہ زیادہ والا قانون سمجھنے سے پہلے ہمیں تمہیداً یہ باتیں سمجھنی پڑیں گی. اگر یہ باتیں نہیں سمجھیں گے مدہ زیادہ والا قانون آپ نہیں سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے جی، تو آپ نے سب سے پہلے یہ باتیں سمجھنی ہے، اور ہمارے چینل کو آپ نے جو ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے، اس کا جو ہے اس کو آگے شیئر بھی کرنا ہے. تو سب سے پہلے حرف مدہ. حرف مدہ وہ حرف علت ساکن جس کے ما قبل کی حرکت اس کے موافق ہو، جیسے اوتینا. ٹھیک ہے، حرف مدہ وہ حرف علت ساکن. حرف علت کتنے ہیں؟ 3، واو الف یا. واو الف یا حرف علت ہیں. ان 3 میں سے جو حرف علت ساکن ہو، ما قبل کی حرکت اس کے موافق ہو، ما قبل کی حرکت اس کے مخالف نہ ہو، ما قبل کی حرکت اس کے موافق ہو، اس حرف علت کو حرف مدہ کہا جائے گا. جیسے یہ ہے اوتینا. اب یہاں حمزہ ساکن ہے، ما قبل کی حرکت وہ ساکن ہے، ما قبل کی حرکت اس کے موافق ہے. ادھر یہ یا ساکن ہے، تی یا ساکن ہے، ما قبل کی حرکت اس کے موافق ہے. ادھر نا الف ساکن ہے، ما قبل حرکت اس کے موافق ہے. تو ہم اس وو اور اس یا کو اور نا کے بعد والے الف کو حرف مدہ کہیں گے. مزید آسان کر کے سمجھاؤں تو پھر دیکھیے، ہم دیکھیں گے کہ وو کے ما قبل کی حرکت اس کے موافق کون سی ہوتی ہے. تو یاد رکھیں وو کے موافق حرکت ضمہ ہے. وو کے موافق حرکت جیسے قولا، یہاں پر وو کے ما قبل پہ ضمہ ہے، اور یہ ضمہ حرکت جو ہے وو کے موافق ہے. اسی طرح الف کے موافق حرکت فتح ہے، جیسے قال. اب دیکھیں یہ الف ہے، ادھر دیکھیں مولانا، یہ الف ہے، ما قبل پہ فتح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فتح اس الف کے موافق حرکت ہے، مخالف نہیں ہے. اسی طرح یا کے موافق حرکت کسرہ ہے، جیسے قیلا. تو جب آپ نے یہ بات جانچ لی کہ وو کے ما قبل کی حرکت اس کے موافق ضمہ ہوگا، الف کے ما قبل کی حرکت اس کے موافق فتح ہوگا، اور یا کے ما قبل حرکت اس کے موافق کسرہ ہوگا، جب یہ آپ نے جانچ لیا اور جان لیا، پہچان لیا، اب آپ کے لیے ہو گیا آسان حرف مدہ کو سمجھنا. سمجھ آ گئی بات؟ لہذا حرف علت جہاں ساکن ہوگا، ما قبل حرکت اس کے موافق ہوگا، اس کو حرف مدہ کہیں گے آپ. مولانا نصیب، ٹھیک ہے، آپ کے نام نصیب میں بھی یا مدہ لکھا ہوا ہے. سمجھا رہی ہے بات؟ اچھا جی، اب آگے دیکھیے حرف لین. حرف لین وہ حرف علت ساکن جس کے ما قبل کی حرکت اس کے مخالف ہو، جیسے خوفن سیفن. اب دیکھیں یہاں وو کے ما قبل کی حرکت کیا ہے؟ فتح. تو مخالف ہے موافق ہے؟ مخالف ہے. ابھی ہم نے لکھا ہے کہ وو کے موافق حرکت ضمہ ہوتا ہے، یہاں تو فتح آیا ہوا ہے، لہذا یہ تو وو کے مخالف ہوا. یہ حرکت وو کی کیا ہوئی؟ مخالف ہوئی. یہاں پر یا کے ما قبل کسرہ تو نہیں ہے، فتح ہے سیفن میں، تو یہاں بھی یا کے ما قبل حرکت اس کے مخالف ہوئی. تو اب اس وو کو جو خوفن میں آئی ہوئی ہے، سیفن میں جو یا آئی ہوئی ہے، اس کو ہم حرف مدہ نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم کہیں گے حرف لین. سمجھ آ گئی بات مولانا؟ اچھا جی، اس کے بعد حرف مدہ کی اقسام. یہ تو ہم نے پڑھی حرف مدہ کی تعریف. اب حرف مدہ کی اقسام 2 ہیں، مدہ اصلی، مدہ زیادہ. مدہ اصلی وہ ہے جو فاعل لام کلمہ کے مقابلے میں ہو، جیسے بابن بیرن. بابن بروزن فعلن، بیرن بروزن فعلن.
دونوں میں الف، با میں الف اور بیرون میں یا، یہ عین کلمہ کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، تو یہ حرف مدہ اصلی کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. مدہ زیادہ جو فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہو، جیسے ضاربون، اب یہ الف مدہ ہے کہ نہیں ہے؟ مدہ ہے. کیوں ہے مولانا؟ اس کے ما قبل کے حرکت اس کے موافق ہے، اس لیے یہ الف مدہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مدہ اصلی ہے، مدہ زیادہ ہے؟ اونچا بولیں. کیوں نہیں ہے؟ فا علام کے مقابلے میں نہیں ہے، اس لیے کیا ہے؟ مدہ زیادہ ہے. اچھا، جب یہ آپ مدہ کے اقسام کو پہچان لیا، اب مصغر اور مکبر اور جمع اقصا کو پہچاننا بھی ضروری ہے مدہ زیادہ والے قانون کو سمجھنے کے لیے. مصغر وہ ہے جو شفقت، عظمت، حقارت یا قلت پر دلالت کرے، جیسے قریشن. اب لفظ قریش عظمت پر دلالت کر رہا ہے کیونکہ قبیلہ قریش اعلی عظیم خاندان ہے. سمجھی بات نہیں ہے؟ اسی طرح رجیلن، یہ مثال ہے، آپ اس کو حکارت کی مثال بنا سکتے ہیں، شفقت کی مثال بنا سکتے ہیں. رجیلن کو، رجیلن اگر اس کو آپ شفقت کی مثال بنائیں، ٹھیک ہے، چھوٹا مرد. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو میرا نکا جناتا ہے، چھوٹا مرد. اب شفقت کے طور پر کہا جا رہا ہے، تو اب رجیلن شفقت کی مثال بن جائے گی. اس رجیلن کو حکارت بھی کہہ سکتے ہیں. اگر نیت اور انداز کچھ کہنے کا اور ہو تو حکارت میں رجیلن، میرے مقابلے میں تو کیا ہے؟ چھوٹا سا ہے. یہ مثال طور پر سمجھا رہا ہوں مولانا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ ہے مصغر جو شفقت، عظمت، حقارت یا قلت پر دلالت کرے، اس کو مصغر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مکبر. اب آگے مصغر بنانے کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلے طریقے سن لیں. مصغر کی طریق سن لیا آپ نے، پہچان لی. اب مکبر سن لیں. پھر اس کے بعد جمع اکثر کی ہم تعریف کریں گے، پھر مصغر اور جمع اکثر بنانے کا طریقہ بھی عرض کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے، تاکہ مدہ زدہ والا قانون آپ صحیح سمجھ سکیں. یہاں پر مکبر وہ ہے جس سے تصغیر لی جا سکے، اور تصغیر ہمیشہ اسم سے لی جاتی ہے. مکبر وہ ہے جس سے تصغیر بنائی جائے، لئی جا سکے، اس اسم کو مکبر بولا جائے گا. ضاربن سے ضویربن، جب تصغیر ہم بنا رہے ہیں تو ضاربن مکبر بولیں گے. ٹھیک ہے جی. اور تصغیر ہمیشہ اسم سے لئی جاتی ہے. کس سے لئی جاتی ہے؟ اسم سے. جب تصغیر لئی ہی اسم سے جاتی ہے تو فعل مکبر ہو سکتا ہے، کیونکہ مکبر وہ جس سے تصغیر لئی جائے، فعل سے تو لئی نہیں جا سکتی، تو فعل مکبر بھی تو نہیں ہوگا. مکبر کون کہلائے گا؟ اسم جس سے تصغیر لئی جا سکتی. ٹھیک ہے، جیسے ضاربن یا ضاربتن، ضاربن سے ضویربن بنائیں گے، ضاربتن سے ضویربتن بنائیں گے. اس طرح مضروبن سے مزیربن بنائیں گے، وغیرہ وغیرہ. سمجھے بات نہیں؟ تو یہ مکبر ہے. اس کے بعد جمع اقصا کسے کہتے ہیں؟ جمع اقصا وہ ہے جس کے بعد اور جمع نہ لئی جا سکے. جس کے بعد اور جمع اقصا آخری جمع، اس کے بعد اور جمع نہ لئی جا سکے، اور جمع نہ بنائی جا سکے، اس کو کہیں گے جمع اقصا. ٹھیک ہے. جیسے مثال سے میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں، قلب کی جمع اقلب، اقلب کی جمع اقالیب. پہلے ہم اقلب جمع لائے اس کی، پھر اس کی جمع لائے. اب اقلب کے بعد اور جمع لئی گئی تو اقلب کو جمع اقصا نہیں بولیں گے. اقلب جمع ہے، پر اس جمع کے بعد اور جمع لئی جا رہی ہے، اس اقلب کو ہم جمع اقصا نہیں بولیں گے، کیونکہ جمع اقصا وہ جس کے بعد اور جمع نہ لئی جا سکے. اقلب کے بعد اور جمع لئی جا رہی ہے، اور جمع ہم لائے اقالیب. اب اقالیب جو جمع لائے تو اقالیب کے بعد اور آگے جمع نہیں لئی جا رہی، تو اقالیب کو جمع اقصا بولیں گے. کیا بولیں گے؟ اقالیب کو جمع اقصا بولیں گے. ٹھیک ہے جی مولانا. اچھا جی. اب مصغر بنانے کا طریقہ، مکبر جمع اقصا بنانے کا طریقہ. مولانا اگر آپ کو مصغر بنانے کا طریقہ آ گیا، جمع اقصا بنانے کا طریقہ آ گیا، تو مدہ زیادہ والا قانون سمجھنا بہت ہی آپ کے لیے سہل ہو جائے گا اور آسان ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں جی.
मुस्तगर बनाने का तरीका ये है कि आप हर्फ अव्वल को जम्मा देंगे, हर्फ अव्वल को, सानी को फतह देंगे, तीसरी जगह या साकना अलामत तस्गीर लाएंगे, उसके बाद अगर एक हर्फ हो तो उसको आमिल के मुताबिक, दो हर्फ हो या तस्गीर के बाद अगर दो हर्फ हो तो पहले को कसरा दे देंगे, दूसरे को आमिल के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है जी। और अगर या तस्गीर लाने के बाद कितने हर्फ बच जाए, तीन, तो पहले को कसरा देंगे, दूसरे को या साकना से तब्दील करेंगे, तीसरे को आमिल के मुताबिक पढ़ देंगे। फिर सुन लीजिए, हर्फ अव्वल को जम्मा, हर्फ सानी को फतह देंगे, तीसरी जगह या साकना अलामत तस्गीर लाएंगे, फिर देखेंगे या साकना अलामत तस्गीर के बाद कितने हर्फ हैं। एक है तो आमिल के मुताबिक पढ़ दें, दो है तो पहले को कसरा देंगे, दूसरे को आमिल के मुताबिक पढ़ दें, और अगर तीन है तो पहले को कसरा, दूसरे को या साकना से तब्दील और तीसरे को आमिल के मुताबिक पढ़ दें। अब ये जो मैंने आपको मुस्तगर बनाने का तरीका बताया है, इसको मिसाल पे फिट करें जी। देखिए, हमने पहले कहा कि हम हर्फ अव्वल क्या देंगे, ऊंचा बोलें, जम्मा देंगे, इसको हमने जम्मा दे दिया। और हमने कहा हर्फ सानी को, नींद तो नहीं हुई मौलाना, आवाज निकाले ना, हर्फ सानी को फतह देंगे। ठीक है जी, इसको फतह दे दिया। फिर हमने कहा मुस्तगर बनने का तरीका यह कि तीसरी जगह या सकन अलामत है, यहां या सकन अलामत तस्गीर तीसरी जगह लगा दें। ठीक है जी। उसके बाद एक हर्फ है, या सकना के बाद एक हर्फ है, उसको आमिल के मुताबिक पढ़ें तो रुजैलुन मुस्तगर बन गया। क्या ही आसान तरीका है मुस्तगर बनाने का। इसी तरह बारिबुन, हर्फ अव्वल को जमा देंगे, इसको आप जमा दे दें, हर्फ अव्वल को जमा देंगे। आगे अलिफ तो पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि अलिफ के माक़ पे जमा है, मुखालिफ हरकत है। हम अलिफ को वहू से तब्दील करके उसको फतह देंगे, वहू से तब्दील करके फतह देंगे। अब सानी क्या हो गया, मफ्तूह, सानी फतह आ गया कि ना आ गया। तीसरी जगह या सकन अलामत तस्गीर, या साकना अलामत तस्गीर। अब या सकन अलामत तस्गीर के बाद कितने हर्फ बचे, दो। तो अब हमने कहा था दो हूं तो पहले को कसरा, दूसरे को आमिल के मुताबिक, यहां पहले से कसरा मौजूद है, इसको अपने हाल पर छोड़ दिया, सानी को आमिल के मुताबिक पढ़ा, ये बन गया ज़ुवैरिबुन, मुसगर बन गया। ठीक है। इसी तरह अगर या सकन अलामत तस्गीर के बाद तीन हर्फ बच जाएं, कितने, तीन हर्फ, मिसाल के तौर पर ये है मिदराबुन, हर्फ अव्वल को आप देंगे जम्मा, इसको हमने जम्मा दे दिया, हर्फ अव्वल को जम्मा दे दिया। सानी को हम देंगे फतह, जो मुस्तगर बनाने का तरीका है उसी को यहां फिट कर रहे हैं। सानी को देंगे फतह, फिर तीसरी जगह या साकना अलामत तस्गीर लाइन बुआद के बाद, तीसरी जगह या साकना अलामत तस्गीर लाए। ठीक है जी। तो ये अब या सकलम तस्गीर के बाद तीन हर्फ थे, पहले को कसरा, ठीक है जी, सानी को या साकना से तब्दील किया, तीसरे को आमिल के मुताबिक पढ़ा, तो ये हो गया मुग़य्रिबुन। अब ये मुस्तगर बनाने का तरीका फिट हो गया। ठीक है जी। उसके बाद जम्मा अक्सा बनाने का तरीका, जम्मा अक्सा बनाने का तरीका यह है कि हर्फ अव्वल और सानी को फतह देंगे, तीसरी जगह अलिफ अलामत जमा अक्सा लाएंगे, अलिफ अलामत जमा अक्सा के बाद एक हर्फ तो आ नहीं सकता, दो होंगे या तीन होंगे। दो हों तो पहले को कसरा, दूसरे को आमिल के मुताबिक। अगर अलिफ अलामत जमा अक्सा के बाद तीन हों तो पहले को कसरा, दूसरे को या साकना से तब्दील, तीसरे को आमिल के मुताबिक। जैसे ये है मस्जिदुन। अब हर्फ अव्वल को फतह, हर्फ अव्वल को फतह देंगे, वो दे मौलाना, हर्फ अव्वल को फतह देंगे। ठीक है जी, ये फतह दे दिया हमने, और दूसरे को भी फतह दे देंगे। ठीक है जी। और तीसरी जगह अलिफ अलामत जब मक्सा लाएंगे, उसके बाद दो हर्फ हैं, पहले को कसरा, पहले से मौजूद अपने हाल पर छोड़ देंगे, सानी को आमिल के मुताबिक पढ़ेंगे, बन जाएगा मसाजिदु। इसी तरह मिसबाहुन, हर्फ अव्वल को फतह,
ثانی کو بھی فتح، ٹھیک ہے. تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا لیں گے. الف علامت جمع اقصا کے بعد اب 3 حرف ہیں، با الف ہا، با الف ہا. با کو دے دیں گے کسرہ، ٹھیک ہے، اور الف علامت الف کو ہم تبدیل کر دیں گے یا سے. تیسرے کو عامل کے مطابق پڑھیں گے، بن جائے گا مصابیح. تیسرے کو عامل کے مطابق جو پڑھیں گے تنوین گر جائے گی کیونکہ غیر مصرف ہے، غیر مصرف پر تنوین نہیں آتی ہوتی، ٹھیک، تنوین گر جائے گی. جب عامل کے مطابق پڑھیں گے یہ پڑھا جائے گا مصابیح. تو ان چیزوں کو آپ ضرور یاد کریے، ٹھیک ہے جی. تو سامعین ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کو ضرور آپ نوٹ کرنا ہے تاکہ مدہ زدہ والا قانون آپ پھر آسانی سے سمجھ سکیں. اللہ تعالی علم نافع عطا فرمائے.